یہ تو پورے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے. ہم نے تو یہ بات بار بار کہی ہے کہ اس نظریے کے ساتھ گورنمنٹ جس نظریے کو پیش کر رہی ہے یا فرقہ پرست پارٹیاں جس نظریے کو پیش کر رہی ہیں کہ وہ مسلمان کو، ہندو کو نکال کر مسلمان کو طعن و تشنیع کا شکار بناتی ہیں، یہ چیز غلط ہے. مگر کیا کیا جائے کہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ اسی نظریے کو سامنے لا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اقتدار کی کرسی محفوظ رہے گی. لیکن اس مسئلے کے اندر چیف منسٹر کے پاس ہم نے جو 6 ممبران اسمبلی ہیں وہ ہم نے یہ بات پہنچائی تھی کہ ان سے ملا جائے. چنانچہ وہ لوگ ملے اور چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے ان سے وہ وعدہ اللہ چاہے گا تو پورا ہوگا. لیکن یہ سب کے سب جو جتنے لوگ وہاں ہیں وہ سب وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ سب یہی میدانی علاقوں کے رہنے والے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو بجنور کے ہیں اور سہارنپور کے رہنے والے ہیں. جو لوگ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں اور یہ سب وہی ہیں، انہوں نے دہرادون اور دوسری جگہوں کے اوپر اپنے مکانات بنا رکھے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے تو وہ لوگ وہاں بھی جو رہ رہے تھے عام طریقے کے اوپر وہ کرائے کے مکانات میں رہ رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے اور زمانے سے کاروبار کر رہے تھے، وہ چھوڑ کر کے آئیں یہاں کاروبار کریں. اس لیے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کی جو نظریہ اور سوچ ہے اس سوچ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. یہ بہتر ہے کہ وہاں سے آ کر کے دوسری جگہ اپنے کاروبار کو. آج ہندو سنگٹن کی وہاں پنچایت بھی ہوئی تھی جس کو پرشاسن نے منع کر دیا. یہی یہ چیز پہلے سے ملاقات کے نتیجے کے اندر یہ اچھا پہلو سامنے آیا تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. اور یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے ان لوگوں کے لیے راستے ہموار کیے جائیں تاکہ وہ وہاں رہیں. ورنہ تو گورنمنٹ کی جو تصویر جاتی ہے وہ خالص 100% مسلم مخالفت کی جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی گورنمنٹ کے لیے مرکز میں یا کسی بھی جگہ مفید ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. ابھی جو ہے آپ نے ماشاءاللہ ایک ویڈیو دیکھا جو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھنے کے بعد جو ہے باتیں کلیئر ہو گئی اور بیسیکلی کیا مدعا ہے وہ بالکل واضح ہو گیا. اور آپ حضرات جو ہے پھر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ جو ہے ایک نئی بحث چھیڑ دیے ہیں اور ایک نئی بحث لے کر آئے ہیں. تو میرے بھائی اور میرے دوست، میرے جتنے بھی احباب ہیں جو میرے الحمدللہ مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں، اور میں ان کو بھی اپنا سپورٹ کرنے والا ہی سمجھتا ہوں، اپنا موافقی سمجھتا ہوں، جو مجھے اپنی تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے اور اچھی باتیں تنقید میں کہا جاتے ہیں. تو یار پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ویڈیو میں کہا ہے اور انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس میں جو انہوں نے کہا ہے وہ صاف معاملہ کیا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ معاملہ اتراکھنڈ کا ہے اور اترکاشی سے جو مسلمانوں کرنے کی جو خبریں آ رہی تھی اس حوالے سے انہوں نے ایک جو ہے بیان دیا ہے. اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف بتایا کہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ وہاں جا کر بس گئے تھے. لیکن چونکہ وہ وہاں رہ رہے ہیں اور اس طرح جو ہے بحیثیت ہندوستانی کہیں بھی کوئی بھی جا کر رہ سکتا ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو اس کے بارے میں حضرت ارشد مدنی صاحب نے یہ بتایا کہ ہم اس کے بارے میں جو قانونی جو چیزیں ہو سکتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس نفرت کو روکا جائے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. آگے انہوں نے ایک چیز اور ذکر کیا کہ اگر حالات زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ہماری جو ہے وہاں پہ آبادی کم ہے اور جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جو کنٹرول میں نہیں آ سکتی ہے تو اس وقت ہم قانونی جو ہے وہ بالکل قانونی طور پر جو بھی ہم مدد ہو سکے ہم لیں گے، لیکن ساتھ میں اس جگہ سے ہجرت کر جانا اور وہاں سے آ کر اپنے وطن اصلی میں رہنا جو ہے یہی مناسب ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے دو چیزیں بتائی. ایک تو یہ ہے کہ ہم قانونی طور پر وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں وہاں کے سی ایم سے، وہاں کے ڈی ایم سے، اور انہوں نے اس بات کا صاف طور پر اعلان کیا کہ جو حکومت ہے سینٹرل کی یا پھر جو اسٹیٹ کی، اس کا نظریہ بالکل جو ہے وہ ایجنڈے والی ہے جو مسلمانوں کو ہٹ کرتی ہے. اور انہوں نے آگے ایک سلیوشن بھی دیا. سلیوشن کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر معاملات ایسے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں یہاں سے کچھ کرنا ہوگا اور پھر دوسرے جو راستے اختیار کرنے ہوں گے.
حالانکہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں. اب یہاں پہ اس بیان میں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو انہیں امیر الہند ہونے کی وجہ سے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتلایا. لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، اور اختلاف کیا بھی جا سکتا ہے. میں بالکل اس کا موافق ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی قانون سے، کسی بھی رائے سے، کسی بھی تنظیم کے مینیفیسٹو سے یا پھر کوئی اور چیز جو ان کے آئین میں سے ہوتی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اتفاق نہ کیجیے، آپ اختلاف رائے کے ساتھ اس کا حل طلب کیجیے اور جواب طلب کیجیے، آپ استفسار طلب کیجیے. لیکن دو طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے نام نہاد یا تو پھر ملا ہیں یا پھر نام نہاد لکھاری ہیں. میں لکھاری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں جو ہے بہت ہی اچھی صلاحیت دی ہے اور وہ ریچ بھی رکھتے ہیں اور وہ لکھنے میں مہارت بھی رکھتے ہیں. لیکن میں ایک سوال صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں اختلاف کرنا ہے یا ہمیں رائے سے اختلاف کرنا ہے، بالکل حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی کا جو یہ دوسرا لائن تھا اس سے بھی مجھے تشفی نہیں ہوا جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آخر میں یہ صورت اختیار کریں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم جو ہے اس کے بارے میں قانونی جو بھی صورت ہو سکتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. لیکن بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا ارشد صاحب نے یہاں پہ ایک جو ترک دیا ہے وہ یہ ووٹنگ ہونے والی ہے اور اس طرح سے جو ہے پھر ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ہونے والا ہے. تو ایسے ماحول میں اس طرح کے مدعوں کو اٹھایا جاتا ہے. اب پہلے بھی اس طرح اٹھایا گیا ہے بی جے پی پارٹی کی طرف سے. تو انہوں نے یہ ترک دیا کہ ہم وہاں سے کچھ کر جائیں گے اور ہم کسی طرح سے بھی مزاحمت نہیں کریں گے اور کسی طرح سے بھی کوئی بھی ہم نہ ہی تو دھرنا پردرشن کریں گے اور نہ ہی تو احتجاج کریں گے. انہوں نے ایک بہت ہی بڑی بات کہی ہے جو عقل مند ہے اور جو اہل خرد ہے ان کے لیے بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. پھر بھی مجھے تھوڑی سی جو ہے تشفی نہیں ہوئی کہ ہم آخر کیوں چھوڑیں گے اپنی جگہ کو، ہم کیوں چھوڑیں گے اور پھر اس کے لیے ہماری تنظیمیں، ہمارے لیڈران وہ کیوں نہیں پھر آگے بڑھیں گے. جہاں تک یہ بات رہی کہ ہم جو احتجاج نہیں کریں گے، مزاحمت نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا جو ہے ریئیکشن الٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اینٹی مسلم سارے لوگ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تمام ہندوؤں کے خلاف ہے. تو انہوں نے ایک جو ترک دیا وہ میں بھی مانتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال ہے، میں بھی مانتا ہوں. لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے اختلافی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے مدعا بنا لیا ہے کہ مولانا ارشد صاحب مدنی جو ہے قائد ملت ہو کر اور اتنے بڑے تنظیم کے لیڈر ہو کر اور امیر الہند ہو کر وہ ایسی بزدلی والی باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو ہے امیر الہند کہلانے کے لائق ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہے کہے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ان تنظیموں کے خلاف اور علماء کے خلاف، لیڈروں کے خلاف، قائدین کے خلاف ایک طرح سے غصہ بھڑکایا جا رہا ہے اور اپنے جو ہے عوام کو اکسایا جا رہا ہے. میں ان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ ہمارے لکھاری صاحب ہیں، ان سے میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جو ہے ہم کوئی دوسری صورت اختیار کریں تو اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے تو یہ نہیں بتایا اور نہ ہی تو آپ نے یہ حل بتایا، اور آپ کا جو اختلاف کرنے کا یہ انداز رہتا ہے شاید میرے حساب سے یہ تھوڑا سا جارحانہ ہے اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے یہ ایک طرح سے حسد اور بغض اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے آپ رہ کر اختلاف کر سکتے ہیں اور رائے دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو صورت اختیار کیا ہے ہو سکتا ہے اس سے جو ہے کئی مسلمانوں کے اندر جو نفرتیں بڑھے. تو پھر کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنے لیڈروں کے خلاف یا اپنے قوم میں نفرت کو بڑھائیں؟ پہلی بات یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ میں نے ایک آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا. دوسری بات یہ کہ ان سے یہ شکایت ہے اور ان سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا ارشد صاحب مدنی کا جو یہ ویڈیو ہے اس کو کاٹ کر اور مڑوڑ کر اور بالکل چھوٹا کر کر پیش کیا جا رہا ہے اور جس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب جو ہے وہ مسلمانوں کے مخالف ہیں اور وہ RSS کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ الزام دینا کہ وہ RSS کا آدمی ہے، میں یہ بالکل اس کا کنڈیم کرتا ہوں.